دی جاتی ہیں کہ خدا نے کہا ہے صدقے کو اعلانیہ بھی کرو، پوشیدہ بھی کرو، تو ہم یہ لوگوں کو ترغیب، لیکن صاحبوں یہ ترغیب نہیں ہے، بلکہ ہم غریب کی مدد نہیں کرتے بلکہ غریب کی عزت کو پامال کر رہے ہوتے۔ غریب کی عزت نفس کا حکم دیا گیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ آقا کریم نے فرمایا کل قیامت کے دن رب العالمین 7 لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک خوش نصیب وہ بندہ مومن ہوگا جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن رب کی رحمت اسے اپنے سائے رحمت میں لے گی، اس کو اپنی رحمت میں لے لے گی۔ جب 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں غوطہ زن ہوں گے اس نفس و نفسی کے عالم میں۔ حضرات گرامی، رب العالمین کہتا ہے اس بندہ مومن کو میں اپنے سایہ رحمت میں رکھوں گا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غریب کی مدد کم، اس کی عزت کے ساتھ زیادہ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اور جہاں بھی چلے جائیں، آج جو بھی کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو ترغیب دیں، لیکن ترغیب کا بھی کوئی انداز ہونا چاہیے۔ اگر آپ لائنیں بنا کے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق کی سنت کو بھی تو ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق راتوں کو اٹھ کر غریبوں کے گھروں میں جا کے دیکھتے تھے کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی سنت کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اپنے کندھوں میں سودے کو رکھ کر غریب کے دروازے پہ دستک دے کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، پوشیدہ کہا جا سکتا ہے، یہ تیرے لیے اور تیرے بال بچے کے لیے اسے لے جانا۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لائنیں بنا کے اور اکٹھے کر کے پوری سوشل میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو اکٹھے کر کے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ سنیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریب اور یتیم کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھا ہے۔ ایک شخص آقا کریم کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میرا بچہ گم ہے۔ ایک باپ فریاد لے کے آتا ہے، کہتا ہے 3 دن گزر گئے، میرا بیٹا گم ہے، میں تلاش کر کے تھک چکا ہوں، یا رسول اللہ دعا کیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ اور ایک باپ کیفیت کو بیان کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو پاس ایک صحابی رسول سن رہے تھے، کہا یا رسول اللہ میں نے ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا وہ جب اس نے سنا تو دوڑنا شروع کر دیا، 3 دن کا بچھڑا تھا اور رو رو کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ جب یہ بات سنی تو بھاگتا جا رہا تھا، آقا کریم نے فرمایا اسے بلاؤ واپس۔ جب بلایا گیا فرمایا جب تو جائے گا وہاں بیٹے کو بیٹے کے نام کے ساتھ پکارنا ہے، بیٹا نہیں کہنا، کہیں ایسا نہ ہو وہاں بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو تو اس درد کے ساتھ پکارے گا کہیں اسے اپنا باپ نہ یاد آ جائے۔ اتنی یتیم کی عزت نفس کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور آج اگر ہم ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو کل قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ اس لیے صاحبوں اپنے غریبوں کو، اپنے مسکینوں کو، اور جو بھی ہمارے در و دیوار پہ آئے اسے کچھ نہ کچھ دے کے لوٹایا جائے، اسے خالی نہ بھیجا جائے۔ یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ اگر ہم دے بھی دیں اور ساتھ تانا بھی مار دیں، اور پھر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں، آج ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نا، ڈھونڈ کے دیتے ہیں، اور اس سے ہم نے گھر کا کام بھی کروانا ہے، اس سے ہم نے یہ کام بھی کروانا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ جو بھلائی کرنی ہے، الحب للہ والبغض للہ وعطاء للہ
وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ آقا نے فرمایا جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض کرو تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتے ہو وہ بھی رب کی رضا کے لیے، کسی سے لے لیتے ہو وہ بھی رب کی رضا کے لیے۔ فرمایا صحابہ جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ تو اس لیے ہمارا ہر کام میں رب کی رضا ہونی چاہیے، تب جا کے ہم اپنے مقصود کو حاصل کریں گے، تب ہمارے دلوں میں جس سکون کو، جس راحت کو میں اور آپ کبھی کسی در پہ تلاش کر رہے ہیں، تو حضرات گرامی ہمیں وہ سکون تب میسر آئے گا جب خدا رسول کی محبت کے ساتھ ہمارے دلوں میں عوام الناس کی محبت ہوگی، حضور کی امت کے غریبوں کی، فقیروں کی، گداؤں کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی۔ آقا کریم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر